چیز کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج تجویز کیا۔ فرمایا العبد آمن عذاب اللہ مستغفر اللہ، فرمایا جب بھی کوئی بندہ رب کے عذاب سے امن چاہتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرے، بس استغفار کی کثرت کرے، اللہ جل شانہ اس کو اپنے عذاب سے امن عطا فرما دیں گے۔ آج یہ ساری مختلف شکلیں عذابوں کی، بعضوں کو تو ہم عذاب سمجھتے ہیں، بعض چیزوں کو ہم عذاب بھی نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا فرمایا کہ استغفار۔ اور دوسرا جو ہے علماء نے ان پریشانی سے بچنے کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ، نیک اعمال کریں، رب کے دربار میں پیش کریں۔ لمبا قصہ بخاری شریف کے اندر 3 بندوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزرے ہوئے، اور غار کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گئے، بند ہو گئے، بڑا پتھر آ گیا، اپنے اعمال پیش کیے، تینوں نے اپنا ایک ایک عمل جو رب کی رضا کے لیے کیا تھا پیش کیا، اللہ نے اس بند راستوں کو کھول دیا، بڑا پتھر راستے سے ہٹ گیا۔ علماء نے اس واقعے کے اندر لکھا، چونکہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے، فرمایا اسی طرح جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے بند راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو نیک اعمال کی کثرت جو ہے یہ پریشانیوں کو ہٹانے کا ذریعہ ہوگی۔ اور تیسری چیز علماء نے ذکر کی، فرمایا ان الصدقۃ سرا لتطفئ غضب الرب، کہ چھپ کر صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات، فرمایا یہ اللہ کے غضب کو ختم کرنے والی چیز ہے، لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیو اگلی چیز علماء نے ذکر کی، چاہے خوشی کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر تو سبھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک گلہ ذکر کیا قرآن کے اندر، اور مشرکوں کا اور کافروں کا ایک عمل ذکر کیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ فرمایا کہ یہ ایک کافر کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر، فرمایا جب، اور یہاں پر ذکر علی الانسان کہا، یعنی عام انسانوں کو متوجہ کیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، فرمایا جب میں انسان کے اوپر اپنا فضل کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، انعام کرتا ہوں، تو وہ منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر جو ہے، پہلو پھیر کر کیا ہو جاتا ہے، چلتا بنتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی چوڑی دعائیں کرتا پھرتا ہے، پھر گھنٹہ گھنٹہ دعا کے لیے بیٹھا رہتا ہے، پھر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا علماء نے اس کے تحت ایک حدیث لکھی ہے، صحیح حدیث، فرمایا جب کوئی آدمی خوشی کے اندر بھی رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے بعد جب پریشانی آتی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس بندے کے لیے فرشتے سفارشی بن جاتے ہیں اور رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں، مولا اس بندے کی آواز ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں، لہٰذا اب اس پر پریشانی آئے تو اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ اور جب کوئی خوشی میں نہیں یاد کرتا، صرف پریشانی کے اندر ہی یاد کرتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے دربار میں فرشتے بھی عرض کرتے ہیں، مولا یہ غیر مانوس آواز ہے، اس کو تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اور اب جب اس کے اوپر پریشانی آئی ہے اب جو ہے نا یہ روتا پھرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا، خوشی ہو، نعمت ہو، پریشانی ہو، جس حال کے اندر بھی ہو، اللہ کے دربار کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا دعاؤں کا جو ہے وہ اہتمام اور امید اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے۔ دیکھو یہ کبھی بھی زبان سے لفظ نہ نکلے اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، کہتے جی فلاں جگہ